اور اللہ تبارک و تعالی ایسا مودس بنایا تھا، ملہم من اللہ ایسا بنایا تھا، اور عجیب و غریب انداز سے اللہ تبارک و تعالی ان کی رہنمائیاں فرماتے تھے، یہاں تک کہ نماز کی حالت میں ہی آپ پر القاء ہوتی تھی چیزیں اور وہ فیصلے حق کر دیتے تھے، تجاویز پیش کرتے تھے اسلام کی سربلندی کی۔ ایک مرتبہ آپ خطبہ دے رہے ہیں، جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں، اور ملک شام کے اندر آپ کے ایک جرنیل ساریہ وہاں کفار سے میدان جہاد میں لڑ رہے ہیں، ہزاروں میل کا فاصلہ ہے، آپ خطبہ دیتے دیتے فرمانے لگے یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی اوٹ لے لو، اے ساریہ پہاڑ کی اوٹ لے لو۔ یہ بیچ میں 2-3 دفعہ یہ جملہ کہا، پھر خطبہ شروع کر دیا۔ اب صحابہ کرام حیران ہیں، یہ کون سی بات آپ نے کر دی ہے؟ اب جیسے فارغ ہوئے تو لوگوں میں چہم گوئیاں شروع ہو گئی، کوئی ذہنی خلل تو نہیں ہو گیا، یہ بیچ میں یہ کیا بات کر دی؟ ساریہ تو ملک شام میں ہے۔ تو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے تکلفی تھی، کہنے لگی آج آپ نے کیسی بات کر دی، لوگوں کو باتیں کرنے کا موقع مل گیا، لوگ الٹی سیدھی باتیں کر رہی ہیں، آپ نے یہ کیوں کہا؟ کہا کہ نہیں، یہ میرے اختیار نہیں تھا، یہ اللہ نے بے اختیار میری زبان سے کہلوایا۔ میں جب خطبہ دے رہا تھا تو وہ میدان کارزار اللہ نے میرے سامنے کھول دیا، اور کفار و مشرکین کے ساتھ ہمارے مسلمان لڑ رہے تھے، اور پہاڑ کی طرف سے جو حملہ کا اندیشہ تھا، اگر یہ پہاڑ کو اپنی اوٹ نہ بناتے تو پہاڑ کی طرف سے کفار نے حملہ کر دینا تھا، تو میں نے اسی زمان سے اللہ نے جاری کرا دیا، میرا اس میں اختیار نہیں تھا۔ میں نے کہا یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی اوٹ لے لو۔ وہ جب اسلامی لشکر پہاڑ کے ساتھ جب لگ گیا، پیچھے سے حملہ وہ نہیں کر سکے، یہاں تک کہ جنگ فتح میں بدل گئی۔ 1 مہینے کے بعد قاصد پہنچا اور نے کہا کہ فتح ہو گئی ہے، اور ہم نے اس وقت وہاں 1 مہینہ پہلا میدان کارزار میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز یوں سنی جیسے ہمارے کان کے پاس کھڑے ہو کے ہمیں ہدایت دے رہے ہیں۔ آپ کی وائرلیس اور ٹیلی فون آج سیٹ ایجاد ہوا ہے، وہ ہواؤں کو پہلے مسخر کر چکے ہیں۔ آپ تو انسو مل کے محتاج ہیں، اس لیے کہ وہ رب کے ہو گیا، رب اس کا ہو گیا، رب کی ساری کائنات اس کی ہو گئی۔ ہوائیں فضائیں جن لہروں کو آج استعمال کر کے آپ سائنس ٹیکنالوجی کے کلا بازیاں کھاتے ہیں، وہاں عمر فاروق کی آواز کی غلامی کرتے ہوئے کہاں ہوا بات پہنچا رہی ہے؟ کمال تو یہ ہے، اصل یہ کمال ہے، اور یہ نبی نے اصل کمال یہ سکھایا کہ کمال یہ ہے کہ دامن پکڑو رب کائنات کا، ساری کائنات تمہارے قدموں میں ہوگی۔ جیسے حضرت علی فرماتے ہیں تم رزق چاہتے ہو، راتوں کو راضی کا دروازہ کھٹکھٹانا سیکھ لو، دن کو رزق اب تمہارا دروازہ کھٹکھٹائے گا۔ لیکن آج ہم چونکہ راتوں کو راضی کا دروازہ کھٹکھٹاتے نہیں ہیں، تو دنوں کو ہمیں رزق کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑتا ہے، وہ کھولے یا نہ کھولے ہم اسی حال میں جو ہمیں زندگی گزارنی پڑتی ہے۔ لیکن اگر راضی کا دروازہ راتوں کو کھٹکھٹانا سیکھ لیا تو دنوں میں رزق خود دروازے پہ آئے گا۔ تو نبی نے تو یہ تربیت کی تھی صحابہ کی، اس انداز سے زندگی گزارو کہ کائنات خود غلام نظر آئے۔